پروفیسر محمد رفیق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو میں اپنے محترم بھائی محمد عارف علوی صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قرآن مجید کی خدمت کے لیے انہیں بھی بہت سے لوگوں میں سے چنا جنہوں نے اپنی زندگی قرآن مجید کے لیے وقف کی. اور یہ حقیقت ہے کہ جس شخص نے بھی اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ وابستہ کیا اللہ تعالیٰ ان سے ایک منفرد کام لے لیتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور پھر یہ کہ ہم درجہ احسان کے ساتھ اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ دین ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے درجہ احسان ہو یا اخلاص ہو. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بعد پھر آدمی انتھک بن جاتا ہے, اس کی ہر کاوش بارآور ہوتی ہے. مجھے محترم عارف علوی صاحب نے کئی دفعہ بلایا آج سے 15-16 سال پہلے. ان کی وہ کلاس دیکھنے کا اتفاق ہوا. وہ بھی ماڈل ٹاؤن ہومک کے نام سے وہ جگہ معروف ہے اور مغرب سے لے کر عشاء تک کا دورانیہ ہوتا تھا کلاس کا. اور اس میں ہر عمر کے لوگ ہوتے تھے, پڑھے لکھے بھی ہوتے تھے, کم پڑھے لکھے بھی ہوتے تھے, بچے بھی ہوتے تھے, بوڑھے بھی ہوتے تھے. لیکن الحمدللہ کہ یہ پوری محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے. ایک آدمی جب کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے وجود سے بھی, اس کے جذبات سے بھی, اس کی گفتگو سے بھی کہ اس کی لگن اس کے ساتھ کتنی ہے. تو الحمدللہ وہ بھی مشاہدہ کا اتفاق ہوا. پھر ان کے جو بزم فہم القرآن کے دوست احباب تھے ان کے ساتھ بھی گفتگو کر کے ملاقات کر کے بہت بلکہ آدمی کو انسپریشن حاصل ہوتی تھی. اور پھر جس طرح میں نے ان کا طریقہ دیکھا یہ خود تیاری کے ساتھ جاتے. ان کی یوں سمجھے ٹیکسٹ بک تھی وہ قرآن مجید کا ترجمہ حافظ نظر احمد صاحب کا جو لاہوری سے چھپا ہے, بہت عمدہ ترجمہ ہے, لفظی ترجمہ. تو یہ پہلے ان کو سناتے, پھر اس کے بعد جو ان کے ذی استعداد ساتھی ہوتے تھے وہ اس کو دہراتے اور پھر پوری کلاس جو ہے وہ ترجمہ قرآن کو دہراتی. معلوم ہوتا ہے کہ اسی نشست کے اندر وہ سبق بھی ان کو یاد ہو جاتا تھا اور پچھلا جو سبق ہوتا تھا اس کا ریویژن بھی ہوتا رہتا تھا. پھر یہ کہ یہ وقتاً فوقتاً اپنے دوست احباب میں سے کچھ لوگوں کو بلا لیتے تھے کہ جو لیکچر بھی دیتے تھے. ان کے بچوں کا امتحان بھی یوں سمجھیں کہ طالب علم بچہ ہی ہوتا ہے, خواب عمر کے جس حصے کے اندر بھی ہو, امتحان لیتے تھے. اور ان کے دل کے اندر بھی ایک نیا جذبہ اور ایک امنگ پیدا ہوتی تھی کہ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں اس کا میں صرف 1.5-2 منٹ میں مفہوم جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید کی 4 آیات سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اعلیٰ و عرفہ ہیں, لیکن انسانوں کے لحاظ سے کہ جس کو ان کی ضرورت ہوتی ہے صفت رحمت ایک چوٹی کی صفت ہے. پھر یہ کہ تمام علوم ظاہر بات ہے کہ ان کی نسبت کسی نہ کسی درجے میں اللہ ہی کی طرف ہے, بلکہ حقیقت یہ کہ وہی اصل سرچشمہ اور منبع ہے. لیکن اصل علم جس کے بارے میں فرمایا کہ علمہ القرآن, چوٹی کا علم قرآن مجید کا علم ہے. پھر یہ کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اللہ کی تخلیق ہیں, وہ خالق ہے ہمارا, لیکن اکثر مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت بخشی ہے جس کا ذکر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے. پھر یہ کہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں ان میں اعلیٰ ترین صفت جو ہے وہ صفت بیان ہے جو کسی اور مخلوق کو اس طریقے سے نہیں دی گئی ہے. اور پھر اس کو وہ جوڑتے تھے. اور ایک حدیث کی جو بڑی معروف حدیث ہے, حضرت عثمان بن عفان اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن مجید کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں.
ہم اس لحاظ سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں محترم عارف علوی صاحب کو کہ یہ مشن ان کا ایک لحاظ سے مکمل ہوا ہے، لیکن یہ کہ یہ آخر وقت تک جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ جس قدر آپ فکر کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور کام لیں گے، بلکہ آپ ٹیچرز کو دعوت دیں، وہ آپ سے چیزیں سیکھیں۔ جس قدر آپ ڈسکس کریں گے معلوم ہوتا ہے کہ نئی نئی راہیں اللہ تعالیٰ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں تو ویسے بھی ایک بڑی معروف حدیث ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کی عجائبات، اس کے مفاہیم، اس کے معنی کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ انسان کی ذہنی سطح جتنی آگے بڑھتی چلی جائے گی، انسان کے تجربات اور جتنے بھی علوم ہیں وہ اپنے ارتقاء کی طرف رواں دواں ہیں، تو قرآن مجید کے بھی مفاہیم دھیرے دھیرے انسان پر کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ خدمت قبول فرمائے اور ہمیں بھی ان کے مشن کا ساتھی بنائے، آمین یا رب العالمین۔